اب جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو تذبذب پڑ گیا، کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ وہ جو 60,000 لوگ بحال ہوئے تھے وہ اپنے اپنے اداروں میں گئے، وہاں تالے لگے ہوئے تھے، ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایڈمنسٹریٹر اور وہ جو تالا لگانے والی اتھارٹیز تھیں انہوں نے کہا جی اب تو یہ وہ ادارے ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ کا قانون ہی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ وہ پھر دوبارہ چلے گئے توہین عدالت کا کیس کہ جی یہ صوبائی حکومت ہمارا عمل درآمد نہیں آپ کے حکم پہ کرتی، توہین عدالت سنی جائے، وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پر مین وائل حکومت جو تھی وہ ایک ریویو پٹیشن لے کے چلی گئی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ ریویو کریں، اس کی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں، وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ پر سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی آرڈر جاری کر دیا۔ تفصیلی آرڈر میں سپریم کورٹ نے اور وضاحت کر دی کہ جس طریقے سے صوبے کی حکومت کو برخاست نہیں کیا جا سکتا، صوبے کی حکومت کو توڑا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے وفاق کو نہیں توڑا جا سکتا، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ کونسلیں توڑی نہیں جا سکتی۔ جب ایک قانون کے تحت وہ اس کا پیریڈ بن گیا ہے 5 سال، تو لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، منتخب نمائندوں کا بھی اور لوگوں کا بھی، کہ اگر انہوں نے 5 سال کے لیے کسی کو الیکٹ کیا ہے تو وہ 5 سال کے لیے اپنا فنڈامنٹل رائٹ کو انشور کرے، اور یہ قانون کے ذریعے ہے، آئین کے ذریعے ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ سارے بحال ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے یہ صوبائی حکومت ان کو بحال کرے۔ اب صوبائی حکومت جو ہے وہ تفصیلی آرڈر کے بعد اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، انلیس کہ یہ قانون معطل ہو جائے ریویو پٹیشن میں، جس کے امکانات کم ہیں، اور ان کا جو ٹینیور ہے اس کا عرصہ جو ان کا ختم ہوگا وہ 31 دسمبر 2021 تک ہے۔ تو 2021 تک کے لیے لیگلی ٹیکنیکلی یہ لوگ بحال ہیں، ضلع کونسلیں بحال کر دی گئی ہیں، یونین کونسلیں بحال کر دی گئی ہیں، پرانے ادارے بحال کر دیے گئے ہیں، پر چونکہ یہ قانون پورا بحال نہیں ہوا جس کے تحت یہ کام کر رہے تھے 2013 کا، قانون ہے 2019 کا، 2019 میں یہ ادارے موجود ہی نہیں ہیں، تو اب اس بحالی کے لیے انہوں نے ٹرانزٹری کمیٹیاں بنائی ہیں جو تحصیل کی سطح پہ ہیں، ضلع کی سطح پہ ہیں، ڈویژن کی سطح پہ ہیں، اور صوبے کی سطح پہ ہیں۔ اس میں سرکاری افسر اس کے انچارج ہیں، پر اس میں الیکٹڈ لوگ بھی ہیں جو یہ منتخب بحال ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے، دوسرے محکمے بھی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ جو ہم نے نئے ادارے بنائے ہیں ان کے اثاثہ جات جو ہیں ان کو واپس کریں ان پرانے اداروں کو فنکشنل کرنے کے لیے، یعنی ضلع کونسل بنائیں اور یونین کونسلیں بنائیں، اور یہ سارا کچھ جو کچھ آپ نے کنورٹ کیا تھا نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلوں میں ان کو واپس کریں۔ تو یہ ٹرانزٹری فیز اس کو کہتے ہیں، ٹرانزٹری کمیٹیاں بن گئیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ ایک کام انہوں نے اور کیا تھا، جیسے میں نے کہا نا کہ 2019 میں انہوں نے 2 قانون بنائے تھے، پھر ان کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ جو دونوں قانون جو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا 2021 کے اندر۔ اس آرڈیننس کے تحت انہوں نے وہ دونوں قوانین میں سے جو دوسرا قانون تھا ولیج پنچایت کا اس کو ختم کر دیا، ریپیل کر دیا، اور جو پہلا قانون تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 اس میں ایمینڈمنٹ کر دیا کہ نیبرہڈ کونسلز اور ولیج پنچایت جو ہیں نام بدل کے اس میں ڈال دیا۔ اب وہ اس طرح موجود نہیں ہے کہ الیکٹڈ کونسلز نہیں ہیں، الیکشنز ہی نہیں ہوئے، پر وہ ادارے بنا دیے، اور وہ ادارے انہوں نے بنا دیے 2020 کے اندر، اور ان اداروں کو سامان دے دیا، ان کا فنڈ قائم کر دیا، ان کے دفتر بنا دیے اور ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے۔ اب پریکٹیکلی ان پلیسڈ 2019 کا قانون ہے، پر ڈیفنکٹ ہے کہ اس میں الیکٹڈ کونسلز نہیں ہیں، اور الیکٹڈ کونسلز جو ہیں جو بحال ہو گئی ہیں وہ 2013 کے قانون میں ہیں، اور 2013 کا قانون ریپیل ہو چکا ہے۔ اب اس میں سارے الجھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا کنفیوژن ہے، وہ جمع ہوتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، یہ ٹرانزٹری کمیٹیوں میں یہ ڈیلے کرتے ہیں، اگلی میٹنگ ڈال دیتے ہیں، ایک 2 میٹنگز ہو گئی ہیں، کسی جگہ پہ لوگ احتجاج کرتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہو، کیونکہ جو ٹائم پیریڈ باقی بچا ہے اس ٹینیور کا جو بحال شدہ لوگ ہیں وہ 31 دسمبر تک کا ہے،
اور وہ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا جو فنکشنل ہوگا، پر الیکشن تو پہلے بھی کروا سکتے ہیں نا، تو الیکشن شیڈیول جب اناؤنس ہو جائے گا تو الیکٹڈ کونسلیں برخاست ہو جائیں گی، ایڈمنسٹریٹرز آ جائیں گے، یہ بائی لا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان 3-4 مہینوں میں یہ ٹرانزٹی فیز میں گزاریں، کمیٹیاں کھیلیں، پھر اگر یہ بحال بھی ہو جائیں دوبارہ آ بھی جائیں تو ان کو کوئی کام کرنا موقع نہ ملے اور نئے الیکشنز اناؤنس ہو جائیں، اور نئے الیکشنز جو کریں گے وہ 2019 کے قانون کے تحت کریں گے، وہ فنکشنل ہوں گے ادارے، الیکشن بے شک پہلے ہو جائے گا پر وہ فنکشنل ہوں گے ادارے 2022 کے اندر، جنوری 2022 کے بعد۔ تو یہ ایک لیگل سچویشن یہاں پہ موجود ہے۔ اب آئیں ذرا کہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کے بارے میں ہم کیا سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ اس میں کچھ بیسک خصوصیات ہیں جو پاکستان کے ساری لوکل گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، کہ یہ پولیٹیکل ٹریننگ کی پرائمری نرسری ہے۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اس کے الیکشنز کا حصہ بنتے ہیں، اس کی کیمپیننگ کرتے ہیں، اور جب یہ ادارے بن جاتے ہیں تو اس کی فنکشننگ کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ جو لوکل کونسلوں کی فنکشننگ ہوتی ہے وہ سملر ٹو اسمبلیز ہوتی ہے، اس میں اسی طرح لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں پوائنٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ریزولوشنز ہوتی ہیں، اسی طرح ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کورم ہوتا ہے، فنکشنز مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پولیٹیکل ٹریننگ کی گراس روٹ لیول کے اوپر بہترین ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے پاکستان کی لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ پولیٹیکل مین اسٹریم پالیٹکس کی انٹری پوائنٹ ہے، کہ لوگ پارٹیوں کو بعد میں جوائن کرتے ہیں، پہلے لوکل گورنمنٹ میں آتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے جو کونسلرز ہوتے ہیں وہ بعد میں پھر ایم پی ایم این اے ان میں سے بنتے ہیں، انہی میں سے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ 2-3 وزیر اعظم ہمارے لوکل گورنمنٹ سے آئے ہیں، پھر پارٹیاں بن جاتی ہیں کیونکہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ اور چونکہ لوکل گورنمنٹ کی سرپرستی فوجی کرتے رہے ہیں تو فوجیوں کو بہت بڑی سپورٹ لوکل گورنمنٹ کے اداروں سے ملتی ہے، کیونکہ یہ نئے نوواردان ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں کی اس وہاں پہ ہوتی ہے، ایک تو پولیٹیکل ٹریننگ ہے گورننس کی، دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل مین اسٹریم پالیٹکس میں انٹری پوائنٹ ہے، اور تیسری یہ بات ہے کہ ایفیکٹو گورننس ہوتی ہے، شہروں کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جتنا ہمیں بدنظمی نظر آتی ہے کہ جی صفائی نہیں ہو رہی، اس میں یہ لوکل گورنمنٹ کا سکوپ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو، ان کے ادارے فنکشن کرتے ہوں تو ان کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات ایک اور ہے کہ یہ ایزی ایکسیس ہے شہریوں کی، اگر شہریوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ کس کو پکڑ سکتے ہیں؟ وہ لوکل گورنمنٹ کونسلرز کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو لوکل گورنمنٹ کے جو کونسلرز ہیں، فنکشنریز کو ہم کہتے ہیں، ان کے 3 کریکٹرز ہیں کہ وہ لوکل لیڈرز بھی ہیں، اپنی کمیونٹی کے ترجمان بھی ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کے موبلائزر بھی ہیں، لیڈر ہیں کمیونٹی لیڈر، اور وہ اپنے لوکل گورننس جو ہے اس کو چلانے والے بھی ہیں، اس کے فنکشنریز بھی ہیں۔ تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک چوتھی بات ہے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ ادارے ہمارے ملک میں موجود تو رہے ہیں 150-200 سال سے، پر ان کی جو الیکٹڈ کونسلز ہیں اس میں کنٹینیوشن نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے کہ اس کے انتخابات تسلسل سے ہوں۔ یہ کبھی ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو کئی سال گزر جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز اس کو چلاتے ہیں، ادارے موجود ہوتے ہیں پر منتخب لوگوں کی کونسلز منتخب وہاں موجود نہیں ہوتی، تو یہ بڑی دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کے پاس سیاسی، مالیاتی، انتظامی خود مختاری ہوگی اور صوبے ان کو دیں گے یہ ساری اختیار، پر انفارچونیٹلی صوبے چونکہ ان کو بناتے ہیں تو وہ یہ اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، برائے نام ٹرانسفر کرتے ہیں، پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ گرانٹس دیتے ہیں تو چلتے ہیں لوکل گورنمنٹ، وہ پیسے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کام کر سکتی ہے، اور انتظامی معاملات میں بھی ان کی مداخلت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایسے میئرز دیکھے ہیں جو اس بات پہ رو رہے تھے کہ یار یہ چپراسی ہم نے رکھنا ہو نا، پی این رکھنا ہو
اپنے ادارے کا، تو اس کے لیے ہمیں سمری بنا کے کمشنر ڈپٹی کمشنر کو بھیجنی پڑتی ہے، وہاں سے اس کی اپروول آتی ہے۔ تو وہ جو انتظامی ساورینٹی ہے، خود مختاری ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک پانچویں خصوصیت ہے پاکستان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں، کہ یہ منتخب لوگ اس میں کم اگر ہوں تو ان کے اختیارات کم ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی خصوصیت ایک اور ہے کہ یہ جب کسی زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں جو لوکل گورنمنٹس بنی تھیں، بی ڈی ممبرس بنے تھے، تو ان کے پاس اختیارات بہت تھے، 76 فنکشنز تھے۔ اب وہ فنکشنز کم ہو گئے، 36-40 رہ گئے ہیں، کیونکہ بہت سے ذمہ داریاں، فرائض جو ہیں وہ جو متوازی ادارے ہیں جو پروونشل کنٹرول میں ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پنجاب کیٹل کمپنی ہے جو ساری مویشی منڈیوں کو بندوبست کرتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے پنجاب کی ہارٹیکلچر اینڈ پارکس اتھارٹی ہے جو پروونشل گورنمنٹ جس کو چلاتی ہے، اور وہ ساری بڑی سڑکوں کا اور سارے بڑے پارکس جو ہیں اس کے کنٹرول میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، جیسے اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جو سبسیڈریز ہیں جیسے واسا ہے اور جیسے ٹاؤن پلاننگ ہے، یہ سارا کنٹرول جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس انڈائریکٹلی۔ پھر اس کے بعد اب جیسے لاہور ہے تو لاہور میں والڈ سٹی ہے، وہ جو انٹیریئر لاہور کی دیواروں کے اندر، یہ 12 دروازوں کے اندر جو ساری مینجمنٹ ہے وہ والڈ اتھارٹی کے پاس ہے، وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ تو یہ جو پیرالل ادارے بن گئے ہیں، پھر اس میں ایک اور کانسیپٹ شروع ہو گیا، وہ یہ شروع ہو گیا کہ ہم نے کچھ میونسپل سروسز لوکل گورنمنٹ کے جو لازمی فرائض تھے ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں قانون میں آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا۔ وہ آؤٹ سورس کرنے کے لیے کچھ پرائیویٹ ٹھیکیدار لے لیے، کچھ پرائیویٹ کمپنیاں لے لی، اور کچھ شہروں میں یہ بھی ٹرینڈ آ گیا کہ لمیٹڈ کمپنیاں بنا لیں جو کنٹرول، جس میں جو رجسٹرڈ تو ایز اے کمپنی ہو، پاکستان کی اسٹاک جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس کے پاس، مگر اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ سرکاری افسروں کے ذریعے ہو، صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہو۔ تو وہ میونسپل سروسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دی گئیں۔ یہ ایک اور لوکل گورنمنٹ کی خصوصیت ہے۔ پھر ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو اور منتخب لوگوں کو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے سے پہلے کوئی تحفظ نہیں تھا، جب مرضی ان کو برخاست کر دیں۔ اب آئندہ سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ پھر اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح قانون ہے، تو اس میں پھر تبدیلی نہیں ہو سکتی انلیس کہ سپریم کورٹ ہی اس میں تبدیلی کرے۔ لہٰذا اب جو آئندہ سے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوں گی وہ کمپیریٹیولی پرماننٹ ہوں گی۔ ہاں، اس کے قانون میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 سالوں کے لیے نہیں ہوگی، 4 سالوں کے لیے ہوں گی، 3 سالوں کے لیے ہوں گی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان کی قانون سازی کا اختیار ہے۔ پر ونس اس کے الیکشنز ہو جائیں گے، اور الیکشنز ان کو کروانا مجبوری ہے انڈر کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ثابت کر دیا، یہ اسٹیبلش کر دیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے کہ لوکل گورنمنٹ کا انتخاب فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور لوکل گورنمنٹ فنڈامنٹل رائٹس کے زمرے میں آتی ہے، اسینشیل کمپوننٹ ہے آف اے اسٹیٹ۔ لہٰذا اب آئندہ سے لوکل گورنمنٹ میں یہ چھوٹی موٹی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی کہ حکومت بدلی، لوکل گورنمنٹ کے لاء میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، پر نہ تو اس کے منتخب لوگوں کو روک سکیں گے، اور یہ اب بات رہ گئی ہے کہ ان کے فنکشنز کتنے ہیں، کہ وہ تو قانون سے حاصل کرتے ہیں، تو قانون میں فنکشنز کم ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر شاید کوئی اور عدالت میں جائے اور کہے کہ جی یہ 140A میں جو لکھا گیا ہے آئین پاکستان میں اس کے مطابق فنکشنز ہونے چاہیے، اختیار ہونا چاہیے ان کا، تو اس کے اوپر ان کی کوئی ججمنٹ آ گئے۔ فی الحال وہ نہیں ہے، فی الحال یہ اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ تو یہ اس وقت اسٹیٹ افیئرس ہے جو پنجاب میں موجود ہے، اور ایک تھوڑا سا جمالی سا خاکہ میں نے پورے پاکستان کا بتا دیا ہے۔ اور ایک اس میں اہم بات جو ہے کہ سارے صوبوں کے اندر یہ جو
پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا جو اختیار اور کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابقت میں یہ مداخلت کر سکتے ہیں، الیکٹڈ لوگوں کو برخاست کر سکتے ہیں، ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، ان کے فنڈز روک سکتے ہیں، ان کے ڈیسیژنس واپس کر سکتے ہیں، ان کے ڈیسیژنس کو نظر ثانی کے لیے بھیج سکتے ہیں، ان کے اجلاسوں میں بیٹھ سکتے ہیں، ان کے اوپر انسپیکشنز کر سکتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی شکیں موجود ہیں جس کے تحت جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس تھیں یا جو ابھی بھی ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، پر یہ قانونی طور پر فی الحال اس بات کو ہم سیٹل نہیں کر سکے۔ یہ ہمارا ایشو ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔